ہمارے سماج کے حالات ایسے کہ ہمارے یہاں بکرا بھی اگر ذبح ہو تو بکرے کا گوشت بھی ان کے یہاں پہنچایا جاتا ہے، جن کے یہاں پہلے سے بکرے ذبح ہوئے، جن کے یہاں پہلے سے بکرے کی قربانی کا اہتمام ہے۔ صاحب اگر ان کے یہاں گوشت بکرے کا پہنچایا تو کون سے کمال کا کام کیا، کون سی بہادری کا کمال کیا۔ کاش کہ اگر وہ گوشت کی چند بوٹیاں بکرے کی ان کے گھر پہنچا دی ہوتی، جن کے بچوں نے صرف اس کا نام سنا ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں سنی کہ گوشت کیسا ہوتا ہے بکرے کا، اس کی خوشبو کا بھی احساس نہیں ہوا۔ کاش کہ ان کے گھر پہنچا دیا ہوتا تو ان کے بچوں کے اور ان کے ماں باپ کے دلوں سے ایسی دعائیں نکلتی۔ اللہ گواہ ہے، میں اپنے رب کی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب صحن میں آ کر بچے خوشیوں میں جھومتے ہوتے، بچے خوشیوں میں کھیل رہے ہوتے اور ان کی خوشی کا عالم دیکھ کر کے باپ بے ساختہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیتا، مالک یہ جنہوں نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں، جنہوں نے آج میرے بچوں کو خوش کیا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرایا ہے، مالک ہم دعا کرتے ہیں تو قیامت تک ان کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے۔ عید آ گئی ہے اور ہر گھر میں خوشی ہے، ہر گاؤں میں ہر بستی میں خوشی کا عالم، لیکن یہ بات بہت اچھے سے مسلم سماج کے ہر ایک طبقے کے ہر ایک بندے کو ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ جس مسرت والے دل میں آپ مسرت میں ہیں، خوشی میں ہیں، ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جن کا وہ خود اپنے آپ میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مذہب اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک وہ مذہب ہے جس نے ہم وقت انسان کو سلیقہ زندگی اور سلیقہ بندگی عطا کیا ہے۔ اگر اسلام پر رہ کر کے انسانیت قائم نہ رکھ پائے، مانو مریادہ، درد دکھ تکلیف کا احساس اگر ہم نہ کر پائے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی بھول جاتا ہے، جبکہ قربانی صرف اور صرف اس لیے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض۔ کبھی اس دعا پر غور و فکر کریں، اس دعا کا معنی مطلب اگر نکالیں گے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی مطلب بالکل یہ آتا ہے کہ جس وقت بندہ قربانی کرتا ہے اس وقت اس کا ذہن دنیا کی ہر بات سے پاک اور صاف، خالص اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی بندگی کا اعلان کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور قربانی کا مطلب ہی یہی ہے، قربانی کی اس لیے جاتی ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خاص کر کے ایمان والوں کو آزمائیں گے اور ہر لحاظ سے آزمائیں گے۔ اگر جان سے ضرورت پڑی تو جان سے آزمایا جائے گا، مال سے ضرورت پڑی تو مال سے آزمایا جائے گا، اولاد سے ضرورت پڑی تو اولاد سے بھی آزمایا جائے گا۔ ہاں ان قریب جب تم اس پر ثابت قدمی اترو گے، جب تم اس پر کامیاب اور کامران اترو گے تو اللہ فرماتا پھر ہم نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قربانی کریں تو قربانی پر اپنے آس پاس پڑوس، اپنی بستی کے ان تمام مساکین، ان تمام غربا کا خیال رکھیں جن غربا تک ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچتا، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ جیسے آج تمہارے بچے کسی بات کی آس لگائے ہوئے ہیں، کل ان کے بچے بھی آس لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں، اپنے اس غریب باپ سے پوچھتے ہیں جو روز صبح کو نکلتا ہے، پیروں میں چپل تک نصیب نہیں ہے، جسم پر پھٹی ہوئی قمیض ہے، پسینہ بہ رہا ہے، صحیح سے بال بھی سیٹ نہیں ہے، اور اس برے ڈھنگ میں برے حلیے میں صبح کو نکلتا ہے، شام کو 200-400 روپے کما کر کے اپنے گھر آتا ہے، مشکل سے گھر چلاتا ہے۔ عید کے دن جب سب کے یہاں قربانیوں کے اہتمام ہوتے ہیں تو اس غریب باپ سے اس کے بچے پوچھتے ابا تم کب جانور لاؤ گے، ہمارے گھر کب قربانی ہوگی؟ تو سوچو جو صبح کو نکلے شام کو لائے اور دن میں اگر مزدوری نہ ملے تو شام کو اس کے گھر کا چولہا بھی نہ جلے تو اس کے دل پر اس وقت میں کیا گزرتی ہوگی جس وقت اس کی اولاد
اولاد اس سے پوچھتی ہوگی ابا تم کب لاؤ گے. اس لیے میرے عزیز یہ احساس ایک بندے کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اپنائے ہو, نبی رحمت کا کلمہ پڑھے ہو اور اس نبی کا کلمہ پڑھے ہو جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا معمول اور دستور رہا ہے کہ وہ خود نہیں کھاتے تھے, دوسروں کو کھلایا کرتے تھے, وہ خود اپنے آپ میں بھوکے رہ کر کے اپنے پڑوسیوں کا پیٹ بھرایا کرتے تھے. اسی نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو اپنے آپ کھانے سے پہلے عید کے دن کلیجی پر ٹوٹنے والوں, عید کے دن گوشت پر لپکنے اور جھپکنے والوں, کم سے کم ایک بار اپنے گھر گوشت کی ڈش سجانے سے پہلے, ایک بار اپنے گھر گوشت کا دسترخوان سجانے سے پہلے کم سے کم ان غریبوں کے گھر کی طرف کو جھانک لیا کرو جن کے بچے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پڑوس والے انکل کے یہاں قربانی ہوئی ہے, وہاں سے گوشت کی کچھ بوٹیاں آئیں گی, ہمارے گھر بھی بنیں گی, ہم بھی اس کو کھائیں گے, چین کی سانس لیں گے. کم سے کم اس بات کا خیال کیا کرو. لیکن نہیں, ہمارے سماج کے حالات ایسے ہیں, ہمارے سماج کے حالات ایسے کہ ہمارے یہاں بکرا بھی اگر ذبح ہو تو بکرے کا گوشت بھی ان کے یہاں پہنچایا جاتا ہے جن کے یہاں پہلے سے بکرے ذبح ہوئے, جن کے یہاں پہلے سے بکرے کی قربانی کا اہتمام ہے. صاحب اگر ان کے یہاں گوشت بکرے کا پہنچایا تو کون سے کمال کا کام کیا, کون سی بہادری کا کمال کیا. کاش کہ اگر وہ گوشت کی چند بوٹیاں بکرے کی ان کے گھر پہنچا دی ہوتی جن کے بچوں نے صرف اس کا نام سنا ہے, اس کی خوشبو بھی نہیں سنی کہ گوشت کیسا ہوتا ہے بکرے کا, اس کی خوشبو کا بھی احساس نہیں ہوا. کاش کہ ان کے گھر پہنچا دیا ہوتا تو ان کے بچوں کے اور ان کے ماں باپ کے دلوں سے ایسی دعائیں نکلتی. اللہ گواہ ہے, میں اپنے رب کی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں, جب صحن میں آنگن میں بچے خوشیوں میں جھومتے ہوتے, بچے خوشیوں میں کھیل رہے ہوتے اور ان کی خوشی کا عالم دیکھ کر کے باپ بے ساختہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیتا مالک یہ جنہوں نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں, جنہوں نے آج میرے بچوں کو خوش کیا ہے, میرے بچوں کا پیٹ بھرایا ہے, مالک ہم دعا کرتے ہیں تو قیامت تک ان کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے. اور صاحب یہ دعا یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہوتی ہے, یہ دعا وہ دعا ہوتی ہے جس دعا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاموش دعا اور خاموش بد دعا دونوں کا خیال رکھا کرو. خاموش بد دعا سے بچو اور خاموش دعا کے قریب جاؤ. خاموش بد دعا وہ ہے جو انسان کو پہاڑ پہ چڑھنے والے کو بھی ایک لمحہ میں زمین پر لا کر گرا دیتی, اور خاموش دعا وہ ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے ایک لمحہ میں اس کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. اور خاموش دعا اس وقت میں ہوتی ہے جب تم کسی کے ساتھ ایسا احسان کرو, کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ جب بھی اللہ کے حضور بیٹھے تو تمہارا خیال آ جائے, اور جب تمہارا خیال آ جائے تو مسرت میں جھوم کے تمہارا نام لے کر کے اپنے رب سے کہے مالک یہ وہ بندہ ہے جس نے مشکل وقت میں میری مدد فرمائی, الہی تو اس کی مشکلوں کو آسان کر دے. اور خاموش بد دعا وہ ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ اللہ کے حضور بیٹھے تو تمہارا نام لے کر کے رونے لگ جائے. آج ہم غور نہیں کرتے, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اتنا بھولے ہوئے ہیں اپنے آپ میں کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم دولت حاصل کرنے میں, شہرت حاصل کرنے میں جانے کتنے مسکینوں کتنے غریبوں کی چھاتی سے ہم چل کے آتے ہیں, کتنوں کے گلے ہم روند کے آتے ہیں, جانے کتنے گھروں کے چراغ ہم نے گل کر دیے, کتنے گھروں کے چولہے ہم نے بجھا دیے ہیں, تب جا کر کے کہیں یہ بلڈنگیں ہماری تیار ہوئی, تب جا کر کے کہیں بکرے خریدنے کے قابل ہوئی. بکرا خریدنے سے پہلے, قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کم سے کم ایک بار اپنے مال کا جائزہ لیا کرو. جس مال سے خرید رہے ہو وہ مال اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین, بے شک ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگ پسند ہیں. جب اسے لوگ پرہیزگار پسند ہیں, اسے لوگ متقی پسند ہے, تو پھر سوچو, تم غور کرو کہ وہ تمہارے ناپاک مال کو کیسے پسند کر سکتا ہے. اور قربانی وہ پاک عمل ہے. جب رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے, تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے. پوچھا یا رسول اللہ اس پر کوئی اجر بھی ہے, تو حضور فرماتے ہیں ہاں اس پر اجر ہے. اللہ فرماتا ہے جب قربان کرتے ہو جانور کو تو اس کے جو خون کے قطرات گرتے ہیں, قطرے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن وہ مغفرت جس کو ملے گی وہ بندہ وہ ہوگا جس نے صدق دل سے خالص اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے اور کسی گناہ کا ارادہ نہیں کیا, کسی دکھاوے کا ارادہ نہ کیا ہے. اگر یہ سوچ یہ ذہن
لے کر کے اگر یہ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کا عمل اور اس کا فیض ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس کا فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ تو قربانی بہترین عمل ہے، اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ اس دن جتنا ہو سکے غریبوں کی امداد، غریبوں کی مدد کیجیے گا، اور خاص کر کے اسی دن اپنے ائمہ کا بھی خیال رکھیے گا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیجیے گا۔ صاحب جانور ذبح کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ جانور جن لوگوں سے ذبح کرایا جائے وہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ ہونے چاہیے۔ کسی بدعقیدہ کے ہاتھوں جانور کو ذبح نہ کرائیں۔ اگر بدعقیدہ کے ہاتھوں جانور ذبح کرائے تو کبھی بھی آپ کو اس قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ صاحب اچھے عمل کیجیے گا اور نیک عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی زندگی کو بہترین بنائیے گا۔ جب بہترین نبی کا کلمہ پڑھے ہو اور بہترین امت میں ہو تو اپنی زندگی کو بہترین بنائیے گا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا ثواب پہنچائیے گا، اور ان کے نام سے، ان کے آل کے نام سے اس کا اہتمام کیجیے گا، اور ان کے لیے، ان کے آل کے لیے اس ثواب کا اہتمام کیجیے گا اور یہ ان تک پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل جب صدق دل سے، سچے دل سے یہ لے کر کے کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کے سبب تمہاری مشکلوں کو بھی دور فرمائے گا۔ قربانی آنے والی ہے، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت سکون، پریم، محبت، وفا کے ساتھ اس تہوار کو منانا ہے۔ کسی بھی طریقے کی کوئی خرافات اپنے جانور کو سوشل میڈیا پر کسی بھی طریقے کی فوٹوگرافی کے ذریعے نہیں چھوڑنا ہے، ملک کی فضا خراب نہیں کرنی ہے۔ ہم امن پسند ہیں، لوگ ہمیں یوں ہی بدنام کرتے ہیں۔ زمانے کو یہ بات بتا دو کہ مسلمان کل بھی امن چاہتا تھا، مسلمان آج بھی امن چاہتا ہے۔ مسلمان ایک ایسی قوم کا نام ہے جو کل بھی اسلام کے ذریعہ لوگوں کے بیچ امن قائم کرنا چاہتی تھی، اور آج بھی اسلام کے ذریعہ لوگوں کے بیچ امن قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پائندہ باد میرے مشن میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔